اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج کا جو دور ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے تکلیف دہ جو دور تھا اس کو ہم نے ریڈ کیا تھا، پھر مشق بھی ساتھ حل کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں یہ سبق اس جلدی اسپیڈ کے ساتھ اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے صورت بھی پڑھ لی ہے، صورت سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہے، تو یہ بھی آپ سرسری اس سے ریڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ مزید بہتر ہو جائے گا۔ اس لیے میں تفصیل کے ساتھ یا ٹھہر کے نہیں پڑھ رہا، ایک سپیڈ کے ساتھ آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، حضرت یوسف علیہ السلام کا عروج۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی جیل میں ہی تھے کہ عزیز مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبت خوشیں ہیں اور 7 خشک خوشیں ہیں۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا یہ پریشان کر دینے والا خواب ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ اس پر بادشاہ کے آزاد ہونے والے غلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں پہنچا اور انہیں خواب کو سنائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ 7 سال کھیتی باڑی خوب کرو گے۔ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر بھی بتائی کہ جو غلہ کاٹو تھوڑا استعمال کرو، باقی خوشوں میں رہنے دو تاکہ اناج دیر تک محفوظ رہے۔ پھر فرمایا کہ خوشحالی کے ان 7 سالوں کے بعد قحط کے 7 سال آئیں گے جن میں یہ بچا ہوا اناج آپ کے کام آئے گا۔ ان 7 سالوں کے بعد دوبارہ بارشیں ہوں گی اور قحط دور ہو جائے گا۔ خادم نے جب بادشاہ کو خواب کی تعبیر اور قحط سے نمٹنے کی تدبیر بتلائی تو وہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فوراً اپنے پاس بلوایا۔ جب بادشاہ کا پیغام لے کر کاتب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلے بادشاہ سے کہو کہ وہ معلوم کرے کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے۔ اچھا جی، بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھ گچھ کی تو زلیخا نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا اعتراف کیا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس تشریف لائے۔ بادشاہ نے آپ کو بہت پسند کیا اور معتمد خاص بنانا چاہا۔ ٹھیک ہے، اس پر آپ نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دو کیونکہ میں علم بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خاص وزیر بنا لیا اور رفتہ یوسف علیہ السلام مصر کی ایک صاحب اختیار شخصیت بن گئے۔ ٹھیک ہے جی، کچھ ہی عرصے میں خوشحالی کے 7 سال گزر گئے اور قحط والے سال شروع ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ قحط بڑے علاقے تک پھیل گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عمدہ تدبیر سے مصر میں بڑی مقدار غلج موجود تھا۔ جلد ہی صرف مصر بلکہ دور دراز کے علاقوں تک یوسف علیہ السلام کی رحم دلی اور سستی قیمت غلہ دینے کی شہرت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جب یہ شہرت قیمت میں لوگوں کو غلہ دے رہے ہیں تو آپ کے بھائی بھی غلہ خریدنے کے ارادے سے مصر میں پہنچے۔ ٹھیک ہے، جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن بھائی انہیں نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں پر اپنی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے ان کے گھر والوں کی خیریت معلوم کی، ان کی اچھی مہمان نوازی کی اور ان کے ساز و سامان کے ساتھ ہی ان کی رقم بھی واپس رکھوا دی۔ جب بھائی رخصت ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگلی مرتبہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو تنبیہ کی اگر تم اپنے بھائی بنیامین کو نہ لائے تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ پھر جب بھائی گھر واپس پہنچے تو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر ہم بنیامین کو ساتھ لے کر نہیں گئے تو غلہ ہمیں نہیں دیا جائے گا۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی رقم کو موجود پایا اور وہ پکار اٹھے ابا جان دیکھیں ہماری رقم بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب تو ہم ضرور اپنے بھائی کو ساتھ لے کر جائیں گے اور اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لے کر آئیں گے اور ہم سب مل کر بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم پر اس طرح بھروسہ کیسے کروں جیسے یوسف کے بارے میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا۔ اصل بھروسہ کے لائق تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم سب مجھ سے وعدہ کرو کہ تم بنیامین کو میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور معاملہ فرما دے۔ بھائیوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا اور خوشی خوشی مصر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا
کہ 11 جوان بھائیوں کو ایک ساتھ مصر میں داخل ہوتے دیکھ کر کوئی ان سے حسد نہ کرے یا کوئی انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم حاصل تھا، اسی کی بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تو سب مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ ٹھیک ہے جی۔ بیٹوں نے اپنے والد کے حکم کی تعمیل کی اور الگ الگ دروازے سے مصر میں داخل ہوئے۔ جب بھائی بنیامین کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس بٹھایا اور رازداری سے فرمایا کہ تمہارا بھائی یوسف ہوں میں، ٹھیک ہے، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اب تم میرے پاس ہی رہو گے، تم بھائیوں کی بد سلوک کے پر افسوس نہ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس مصر میں روکنے چاہتے تھے، لیکن بادشاہ کے قانون کے مطابق ویسا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک تدبیر سجائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے تھیلے میں اپنا قیمتی پیالہ جس میں ناپ کر غلہ دیا جاتا تھا رکھوا دیا۔ پھر بادشاہ کے محافظوں میں سے ایک نے آ کر بھائیوں سے کہا کہ تم چور ہو اور تم نے بادشاہ کا پیالہ چرایا۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم یہاں چوری کرنے نہیں آئے اور نہ ہی فساد کرنا چاہتے ہیں۔ محافظوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری سزا کیا ہوگی؟ تو بھائیوں نے کہا کہ تمہارے ہاں چوری کی سزا ہمارے ہاں چوری کی سزا یہ ہے کہ ہم چور کو غلام بنا لیتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تلاشی لینا شروع کر دی۔ پہلے اپنے بڑے بھائی کے سامان کی تلاشی لی، ٹھیک ہے، آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی، اس کے تھیلے سے پیالہ نکلا۔ جب بھائیوں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کیا تو اس کے بھائی اس نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے الزام تراشی پر صبر کیا اور دل میں کہا کہ جو تم باتیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور بنیامین کی جدائی میں برداشت نہ کر سکیں گے، لہذا آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اور اسے چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو ناانصافی ہے کہ ہمارا سامان کسی کے پاس سے نکلے اور اس کے بدلے سے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ جب بھائی بنیامین کو لے جانے میں کامیاب نہ ہوئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم والد صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ بڑے بھائی نے کہا میں تو والد کا سامنا نہیں کر سکتا، ہم سے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں غلطی ہو چکی ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا پھر اللہ تعالیٰ خود میرے لیے کوئی فیصلہ نہ فرما دے۔ اچھا، اور حقیقت حال واضح نہ ہو جائے، لہذا باقی 9 بھائی واپس اپنے والد کے پاس گئے۔ بھائیوں نے گھر آتے ہی والد صاحب سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے جس کی وجہ سے وہ صاحب ہمارے ساتھ نہ آ سکا۔ اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تو صبر ہی کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس باقی تینوں بیٹوں کو واپس لے آئے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی یاد میں اتنے غمزدہ رہتے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بنائی بھی چلی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہے کہ جو تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، وہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور ایک مرتبہ پھر یوسف اور اس کے بھائیوں کو تلاش کرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتے ہیں۔ بھائی دوبارہ مصر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے درخواست کی کہ ہمارے خاندان والوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے پاس رقم بھی پوری نہیں ہے، ہمیں تھوڑی قیمت کے بدلے پورا غلہ عطا فرمائیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی تکلیف دیکھی نہ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو حقیقت سے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنی نادانی میں اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں نے جب یہ سنا تو حیرت سے بولے کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا اور یقیناً صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں پر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت واضح ہو گئی تو انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور بڑے شرمندے ہوئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ میری قمیص لے جاؤ اور اس کو میرے والد محترم کے چہرے پر ڈال دو، اس سے ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے فرمایا کہ والدین اور تمام گھر والوں کو لے کر آپ میرے پاس مصر میں آ جائیں۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اور بھائیوں کے ساتھ ابھی مصر سے روانہ ہی ہوئے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو میلوں دور کنار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ وہ گھر والوں سے فرمانے لگے مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ یقیناً آپ تو
اپنی پرانی محبت میں ہیں، یوسف علیہ السلام کے غم میں آپ کو اپنی بنائی کھو دی ہے، آپ نے اپنی بنائی کھو دی ہے۔ بہرحال کچھ ہی دنوں بعد قافلہ کنعان پہنچا، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی کمیز یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے ان کی بنائی لوٹا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں سے فرمایا، دیکھا میں کہتا تھا نا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بیٹوں نے کہا، ابا جان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، وہ ہمیں معاف فرما دے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا۔ جب قافلہ مصر کے قریب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے باہر نکل کر اپنے گھر والوں کا استقبال فرمایا اور امن و سکون کے ساتھ مصر میں داخل ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ اور 11 بھائی سب کے سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ میں چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام پکار اٹھے، ابا جان اللہ تعالیٰ نے میرے خواب کو سچ کر دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں، دنیا والوں کی سازشیں بہت معمولی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت بہت بڑی ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو ساری دنیا مل کر بھی اس کا نقصان نہیں کر سکتی۔ کامیابی آخر کار انہیں ملتی ہے جو حق پر کھڑے ہوتے ہیں۔ چلیں جی اب جلدی سے اس کی مشق کو حل کرتے ہیں، کریں۔ پھر انہوں نے جیل سے نکال لیا۔ یہ تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو الگ الگ دروازے سے داخل ہونا کیوں کہا؟ کیونکہ 11 بھائی تھے اور ایک ہی ساتھ داخل ہوتے تو کوئی نقصان نہ پہنچتا یا پھر کوئی نظر بد نہ لگتی، اس وجہ سے فرمایا کہ تم ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس کیسے روکا؟ ان کے تھیلے میں اپنا قیمتی پیالہ رکھ دیا، ویسے وہ عزیز مصر کے قانون کے مطابق نہیں روک سکتے تھے تو اس طریقے سے انہوں نے روکا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی کیسے واپس آئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا گیا تو بنائی واپس آ گئی۔ مصر میں کتنے سال قحط اور کتنے سال خوشحالی؟ 7 سال قحط اور 7 سال خوشحالی۔ آخری سوال ہے، یوسف علیہ السلام کے زمانہ عروج پر نوٹ لکھیں، تو نوٹ لکھنا مشکل تھا۔